نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 6 اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور پھر اسے ہموار اور بے آب و گیا زمین بنا دے گا جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے اور نہ کوئی بلندی۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے اور اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، بس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اب یہاں پہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کو جب بتایا جاتا تھا کہ قیامت کے روز ہر چیز ریزہ ہو جائے گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، تو وہ فوراً اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان آیات کے مشکل الفاظ کی جو ہے وہ تشریح کی جا رہی ہے، یعنی کہ انہیں جڑوں سے اکھاڑ کر ریت کی طرح پیس کر رکھ دے گا اور پھر دھنی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوائیں انہیں اڑا کر لے جائیں گی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ جہاں یہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور گہری وادیاں، وہ جگہ بالکل ہموار کر دی جائے گی اور اس جگہ میں کوئی نشیب و فراز نہیں رہے گا۔ اور اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کے کہ اس سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اذن اجازت سے دی ہو اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے، جیسا کہ انبیاء مرسلین، اولیاء، متقین، معصوم بچوں اور دیگر کئی بندوں کی شفاعت کرنا ثابت ہے۔ اب اس آیت میں 110 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز یہ نہیں ہوگا جس کا جی چاہے گا اٹھ کر شفاعت کرنے لگے گا، بلکہ اس روز وہی شخص شفاعت کرنے کی جرت کرے گا جس سے پہلی بار کا عزت سے اس کا اذن مل چکا ہوگا، جیسے انبیاء، اولیاء، صالحہ وغیرہ، اور انہی کے حق میں شفاعت کی جائے گی جن کا کلمہ شہادت ان دلہ مقبول ہو اور بے ایمان ہو کر مرے گا، اس کے لیے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کائنات کا علم ذات الہی کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات کا ادراک علوم کائنات کی رسائی سے برتر ہے، اور وہ اپنے اسماء صفات اور اسرار قدرت اور شیونی حکمت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ سب چہرے سے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور جھک جائیں گے، بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی کہ بڑے بڑے مطلق آن بادشاہ، فاتحان عالم، سرکش روسا و امرا، اور قیامت کے روز جب خدا جل جلالہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہروں پر عاجزی اور درماندگی کے آثار نمودار ہوں گے اور کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ ہاں، اور جو شخص نیک عمل کرتا رہا وہ صاحب ایمان بھی ہے، تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اسی طرح ہم نے اس آخری وحی کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے، اور ہم نے اس میں عذاب کے ڈرانے کی باتیں بار بار مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول نصیحت کا جذبہ پیدا کر دے۔ بس اللہ بلند و شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اب اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس کی حدیث نقل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرور دو عالم کو نبوت کے ابتدائی ایام میں نزول وحی کے وقت بڑی شدت کا سامنا کرنا پڑتا، جو جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلتا، اس کی طرف بھی پوری توجہ از بس ضروری تھی، اور جو سناتے اس کا یاد رکھنا بھی بے حد ضروری تھا۔ تو نہ توجہ کو ادھر سے ہٹایا جا سکتا تھا اور نہ وحی کو فراموش کرنے کا خطرہ برداشت کیا جا سکتا تھا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جو کلام الہی سناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے نماک اور توجہ سے سنتے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے زبان سے دہراتے بھی۔ دونوں بوجھوں کا بیک وقت متحمل ہونا گراں اور شاق ضرور تھا، لیکن نبوت کی نازک ذمہ داریوں کے پیش نظر اس کے بغیر چارہ کار بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو یوں فرما کر آسان کر دیا کہ اے محبوب، جبرائیل جب میرا کلام پڑھ کر تمہیں سنائے تو آپ سنتے رہیے، اور یہ فکر نہ کیجیے کہ بھول جائے گا، اسے یاد کرا دینا اور اس کے معنی مطالب سے آگاہ کر دینا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
حصول علم کا عام طریقہ تو یہی ہے کہ استاد جو کہ شاگرد اسے غور سے سنتا بھی جائے اور ساتھ ساتھ اسے ذہن میں محفوظ بھی کرتا جائے، لیکن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاط نرالے ہیں، وہ بغیر مشقت کوئی نعمت عطا فرما دے تو یہ اس کا کرم ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، فی زیادتی حتی توفہ علی ذل جلالہ، یعنی اس دعا کی برکت سے تادم و پیش آقا علیہ السلام کے علم میں اضافہ اور زیادتی ہوتی رہی، اور آقا علیہ السلام کو جتنا بھی علم ملا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آقا علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے سارا علم سکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آقا علیہ السلام کو سارا علم سکھانے والے ہیں۔ اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکید فرمایا تھا، اس وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اب اس آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو حکم عدولی ہوئی اس میں ان کے عزم کا دخل نہیں، آپ نے اپنی ارادہ اور مرضی سے اس درخت کا پھل کھایا ہو۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ حکم الہی پر ثابت قدم رہنے پر آپ میں ہمت نہ تھی، شیطان نے جب دل میں وسوسہ ڈالا تو آپ فوراً اس کے قریب میں آگے اور آپ اس کے فریب میں آگے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے قصداً اس درخت کا پھل نہیں کھایا بلکہ بھول کر کھا بیٹھے۔ رکوع نمبر 6 اختتام پذیر، اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔